السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، سائنسدانوں کے مطابق آج سے لاکھوں سال پہلے ہماری زمین کے پاس 2 چاند ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک تو ہمارا آج کا چاند اور دوسرا کافی چھوٹے سائز کا اسپیس آبجیکٹ تھا جس کا سائز 1207 کلومیٹر تھا، لیکن یہ ہمارے چاند سے ٹکرا گیا۔ لیکن ایک بات جو سائنسدانوں کو حیران کر رہی ہے کہ ابھی کے ریسنٹ ٹائم میں ہماری زمین کے اطراف میں ایک چھوٹا سا اسپیس آبجیکٹ چکر لگا رہا ہے جس کا نام ہے 2020 CD3، جس کا سائز صرف 3 فٹ کا ہی ہے۔ یہ ہماری زمین کے گرد پچھلے 1 سال سے گھوم رہا ہے۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم میں موجود پلانٹس کے بارے میں کچھ انوکھی باتیں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی پہلے سنا نہیں ہوگا، تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ روزانہ 60 سے 100 ٹن تک خلا میں موجود دھول ہماری زمین کی سطح پر آ گرتی ہے۔ یہ چھوٹے سائز کے دھول کے ذرات برف اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں، اور جب سورج کی روشنی سے برف پگھل کر بھاپ بن جاتی ہے تب اس میں بچی دھول زمین پر آ گرتی ہے۔ ہم اگر خلا میں زمین کو دیکھیں تو ہمیں یہ نیلے رنگ کی دکھائی دے گی، کیونکہ زمین کا تقریباً 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 14,000 فٹ ہے۔ لیکن دوستوں، اگر ہم زمین کے سارے پانی کو ایک سرکل شیپ میں اکٹھا کریں تو اس کا سائز 1400 کلومیٹر ہی ہوگا، جو کہ صرف ٹیکساس جیسے شہر کو ہی ڈھک پائے گا۔ لیکن اس پانی کے اندر زمین پہ موجود سمندر، ندیاں، جھیلیں اور زمین میں موجود پانی اور یہاں تک کہ فضا میں موجود پانی بھی شامل ہوگا۔ کینیڈا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جو پوری زمین سے الگ ہے، اور وہ اس لیے کہ یہاں گریوٹی دنیا کی باقی سبھی جگہوں سے بہت زیادہ کم ہے۔ مارس کا والیوم زمین کا صرف 15% ہے اور اس کا ماس زمین کے ماس کے 10% ہی کم ہے۔ باوجود اس کے زمین اور مارس کی زمین کا حصہ لگ بھگ برابر ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین کا 2/3 حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری زمین کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن، زمین پہ موجود پانی کے 50% سے بھی زیادہ پانی موجود ہے۔ دوستوں، ہماری زمین کی روٹیشنل سپیڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 100 سالوں سے 17 ملی سیکنڈ کم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر دن لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والے 14 کروڑ سالوں کے بعد زمین پر دن 25 گھنٹوں کا ہو جائے گا۔ جوپیٹر کا سمندر پانی سے نہیں بلکہ میٹالک ہائیڈروجن سے بھرا پڑا ہے اور اس کی گہرائی حیران کر دینے والی ہے، جو کہ ہے 40,000 کلومیٹر۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مرکری کا 1 سال زمین کے 88 دنوں کے برابر ہے؟ سورج سے اس کا ڈسٹینس 45 to 69 ملین کلومیٹر ہے۔ دوستوں، آپ کھڑے ہوں یا سوئے ہوں یا پھر بیٹھے ہوں، ہمیں کبھی یہ فیل نہیں ہوتا، لیکن ہم بھی زمین کے ساتھ ساتھ 1000 میل پر گھنٹہ کی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں، اور زمین اس سپیڈ سے خلا میں اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے۔ میتھین ایک ایسی گیس ہے جو نیچرل پروسیس کا بائی پروڈکٹ ہے، اور یہ گیس مارس کے ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ مارس سے ہر سال 270 ٹن میتھین گیس نکلتی ہے، لیکن سائنسدان یہ پتہ لگانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ آخر اتنی میتھین گیس آتی کہاں سے ہے۔ انٹارکٹیکا ہماری زمین کا 5واں بڑا براعظم ہے، لیکن باوجود اس کے یہاں زمین کا 70% ہی پینے کا پانی یعنی کہ فریش واٹر موجود ہے، اور زمین کی 90% برف یہیں پر موجود ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہمارے سولر سسٹم کا بڑا ایسٹرائڈ بیلٹ مارس اور جوپیٹر کے درمیان ہی موجود ہے۔ اس ایریا میں لاکھوں کی تعداد میں ایسٹرائڈ گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان ڈسٹنس بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اگر ہم اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو ہم سے کسی بھی ایسٹرائڈ کا ٹکرانا نہ کے برابر ہوگا۔ دوستوں، مارس پہ موجود میرینیرس ویلی زمین پہ موجود گرینڈ کینائن ویلی سے بھی 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ وینس کا ایٹماسفیرک پریشر زمین کے ایٹماسفیرک پریشر سے 92% زیادہ ہے۔ پچھلے 200 سالوں میں زمین کا میٹالک فیلڈ نارتھ پول کی طرف چلا جا رہا ہے، جو کہ ابھی 600 میل کے فاصلے تک جا چکا ہے، اور یہ بہت جلد ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دوری 40 میل پر ایئر سے 10 میل پر ایئر کے حساب سے کھسکتی چلی جا رہی ہے۔ پلوٹو پہ موجود آتش فشاں جس کا نام کرائیو والکینو، جس میں لاوا کی بجائے برف نکلتی ہے،
اس سے میگما یا لاوا نکلنے کی بجائے پانی، میتھین اور امونیا نکلتا ہے۔ سیٹرن کا اوپری ایٹماسفیرک بادلوں کی کئی لیئر سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں سب سے پہلی لیئر امونیا کی جو کہ برف سے بنی ہے، اور پھر دوسری لیئر آئس کرسٹل سے بنی ہے، اور تیسری لیئر سلفر سے بنے کرسٹل اور کولڈ ہائیڈروجن کی ہے۔ مرکری ہمارے سولر سسٹم کا ایسا پلانٹ ہے جو سورج کا الٹا چکر لگاتا ہے۔ سولر سسٹم میں موجود سارے پلانٹ سے جوپیٹر پر ہی دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے، جو کہ صرف 9 گھنٹے 55 منٹ کا ہی ہوتا ہے۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ تھی ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم میں موجود دوسرے پلانٹ سے جڑی کچھ مزیدار باتیں۔ اس میں سے کون سی انفارمیشن آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔